بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 41 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے تقسیم الجمعی، جمع کی تقسیم۔ جمع بھی 3 قسم پر ہے، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع تکسیر۔ جمع تکسیر کسے کہتے ہیں، اسے انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں سمجھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیم الجمعی، جمع کی تقسیم یا جمع کی قسمیں۔ الامثلہ: حضر الرجال، بہت سارے آدمی حاضر ہوئے۔ قرأت الکتب، میں نے بہت ساری کتابیں پڑھیں۔ مشیت فی الطرق، میں راستوں میں چلا۔ مشا یمشی بمعنی چلنا۔ فاز المجدون، محنتی لوگ کامیاب ہوئے یا بہت سارے محنت کرنے والے کامیاب ہوئے۔ اکرمت، میں نے اکرام کیا۔ القادمین، آنے والوں کا، مہمانوں کا یا آنے والوں کا۔ رضیت عن الکاتبین، میں لکھنے والوں سے راضی ہوا۔ کاتبن کاتبین، ٹھیک ہے۔ فازت المجدات، محنت کرنے والیاں کامیاب ہو گئیں۔ اکرمت القادمات، آنے والی جو ہیں بہت ساری عورتیں یا آنے والی والیاں، ان کے میں نے اکرام کیا۔ رضیت عن الکاتبات، میں راضی ہوا لکھنے والی عورتوں سے، بہت ساری عورتوں سے۔ اب بحث میں سمجھ لیتے ہیں۔ الاسماء الاخیرہ، جو اخیر میں جو اسماء ہیں، یہ جو آپ کو اسماء نظر آ رہے ہیں۔ فی امثلۃ القسم الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں کلھا جموع، ساری کی ساری جمع کے صیغے ہیں، جمع ہے یعنی کہ، ٹھیک ہے۔ الرجال، رجل کی جمع ہے۔ الکتب، کتاب کی جمع ہے۔ الطرق، طریق کی جمع ہے۔ تو کہا کہ پہلی قسم کی مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں تمام کلمات یہ جموع ہے، یعنی جمع کلمات ہیں۔ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى مُفْرَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، اگر ہم دیکھیں ان تمام جموع کے مفرد کی طرف، اگر ہم ان تمام جموع کا مفرد نکالیں یا مفرد کو دیکھیں، وَوَازَنَّا، اور ہم موازنہ کریں، بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمْعِهِ، یعنی ان جمع کے مفرد اور جمع میں، ان کے مابین اگر ہم موازنہ کریں، وجدنا صورتہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو صورت تھی مفرد میں، قد تغیرت فی الجمع، جمع کے صیغے میں یا جمع کے کلمے میں بہت بدل گئی ہے۔ مثال کے طور پر رجال کا مفرد ہے رجل، را جیم لام، رجل، جمع میں رجال۔ کتب، اس کا مفرد ہے کتاب، کتاب کتب۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مفرد میں جو اس کی شکل تھی وہ اب جمع میں نہیں رہی، اس میں بہت تغیر اور تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ فالرجال مثلا، رجال مثال کے طور پر جمع ہے، مفردہ رجل، اس کا مفرد رجل ہے۔ وقد تغیرت فیہ، اب یہ بہت بدل گیا، صورت المفرد بکسر الراء وفتح الجیم وزیادت الالف۔ راجل، رجل میں را کیا تھا، را پر فتحہ تھا، اب بکسر را، اب را پر کسرہ آ گیا جمع میں، وفتح الجیم، جیم پر فتحہ، رجال، رجل، جیم پہلے مضموم تھا، زم پر ضمہ تھا، وزیادت الالف، اور درمیان میں الف آ گیا، درمیان میں الف، اخیر میں نہیں۔ تثنیہ میں ہم نے پڑھا تھا عامل عاملانی، الف نون اخیر میں بڑھتا ہے، یہاں پر اخیر میں نہیں بڑھا، درمیان میں الف آ گیا۔ ومن اجل هذا التغییر، تو اس تبدیلی کی وجہ سے، الذی یشبہ، جو مشابہت رکھتی ہے، تکسیر الشیء، کہ بھائی چیز درمیان سے ٹوٹ گئی ہے۔ رجل، را جیم لام، درمیان میں الف آ گیا تو اس میں تکسیر یعنی کسر واقع ہو گیا، کلمہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کتاب تھا، کتاب، تا کے بعد الف، اب یہاں پر الف ہے ہی نہیں، بالکل ہی ختم ہو گیا۔ طرق، طریق، یا بالکل ہی ختم ہو گئی، حذف ہو گئی۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ بالکل مشابہت ہے کوئی چیز کے ٹوٹ جانے سے، قلم ٹوٹ جائے درمیان سے۔ بعد ان کان صحیحا، بعد اس کے کہ پہلے وہ صحیح تھا۔ تسمى هذه الجموع جموع تکسیر، تو اس طرح کے جو جموع ہیں اس کو جموع تکسیر کہا جاتا ہے، کہ جس کے درمیان میں کوئی حرف کا اضافہ ہو یا درمیان میں سے کوئی حرف غائب ہو جائے، حذف ہو جائے، اس کو کسر سے تعبیر کرتے ہیں، گویا کہ چیز ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ درمیان میں کوئی چیز حذف ہو گئی یا زیادتی ہو گئی تو اس کو کہیں گے جموع تکسیر، جس میں کسر واقع ہو گیا ہے۔
اب اسی طرح والکلمات الاخیرہ فی القسم الثانی، دوسری قسم کی مثالوں میں جو آخری کلمات ہیں کلھا جموع، وہ بھی جمع، جیسے مجدون کی ہم نے مثال لی. وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى مُفْرَدِ كُلٍّ مِّنْهَا، اگر ہم اس کی مفرد کو نکالیں، وجدناہ ہم پائیں گے يدل علی مذکر، تو وہ ایک مذکر پر، جیسے مجدون اس کا مفرد ہے مجدن. ووجدنا صورته سالمة لم تتغیر فی الجمع، جیسا کہ مفرد میں مجدن تھا، مجدون، وہاں پر بھی مجدن ہے، صرف واو اور نون کا اضافہ ہے. واو دو جمع کے لیے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسے مسلمون، مسلمانی، مسلمون، واو نون تو اخیر میں جمع کی علامت ہے. وَإِنَّمَا زِيدَ، صورت تو نہیں بدلی، جو مفرد میں صورت تھی وہ جمع میں باقی رہی. وَإِنَّمَا زِيدَ، البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ واو اور نون کی زیادتی ہوئی ہے فی الآخری، اخیر میں، کما فی المثال الاول، جیسے پہلی مثال میں مجدون والی. او یا و نون، یا اور نون کا اضافہ ہوا ہے، کما فی المثالین الاخیرین، جو بعد کی دو مثالیں ہیں اس میں یا اور نون کا، کیونکہ وہ حالت نسبی ہے، کیونکہ اس میں اکرمت القادمین، ٹھیک ہے، قادمین، تو وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ یا نون ما قبلہ ساکن، یا ساکن ما قبلہ مکسور، یہ حالت نسبی اور جری میں جمع میں ہوتا ہے. ومن اجل ذالک، تو اسی لیے یسمى کل واحد من هذه الجموع جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم. سالم بمعنی صحیح سالم، اس میں کسر واقع نہیں ہوا. جس طرح مفرد میں شکل، اسی طرح جمع میں بھی شکل ہوئی ہے. جیسے کہ میں کہوں مثال کے طور پر طالب، طالبانی، طالبون، ٹھیک ہے. اسی طرح شارب، شاربانی، شاربون، ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پر مؤمن، مؤمنان، مؤمنون، تو اخیر میں اضافہ ہوا ہے، درمیان میں سے کوئی حرف نہ کٹا ہے نہ بڑا ہے. وَإِذَا نَظَرْنَا، اگر ہم غور کریں الکلمات الأخیرة فی القسم الثالث، تیسری قسم کی مثالوں میں، وجدناها أيضا جموعا، وہ بھی جمع ہی ہیں اسماء کلمات. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا، اگر ہم غور کریں مفرد كل منها، اگر ہم ان کلمات کے مفرد پر غور کریں، وجدناہ ہم پائیں گے يدل علی مؤنث، مؤنث پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ قادمات مفرد کیا ہے، قادمتن، ٹھیک ہے. ووجدنا صورته سالمة لم تتغیر فی الجمع، مفرد میں جو صورت تھی جمع میں بھی وہی صورت ہے. وانما زید، البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ وہاں پر الف اور تا کا اضافہ ہوا ہے، کہ الف اور تا تو جمع مؤنث کی علامت ہے جمع کی. جیسے کہ مذکر میں واو نون ہے مسلمون، اسی طرح مؤنث میں ہے مسلمات، الف تا فی الآخر، اخیر میں. ومن اجل ذالک، اسی لیے یسمى کل واحد من هذه الجموع، ان جموع کو کہا جاتا ہے جمع مؤنث سالم، کیونکہ یہ سالم ہے، اس میں بھی تکسیر واقع نہیں ہوئی. اب آتے ہیں قاعدے کی طرف. ينقسم الجمع ثلاثة اقسام، جمع تین قسم پر منقسم ہے، یا اس کی تین قسمیں ہیں، جمع تکسیر، وجمع مذکر سالم، وجمع مؤنث سالم. اب احباب کو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. جمع تکسیر کیا ہے؟ اس کی تعریف ما دل، جو دلالت کرے علی اکثر من اثنین، دو سے زیادہ پر، بتغیر صورت مفردہ، لیکن مفرد کی صورت کے تبدیلی اور تغیر کے ساتھ. جمع تکسیر میں مفرد والی صورت باقی نہیں رہتی، جیسے کہ رجل رجال، کتاب کتب، ٹھیک ہے، یہ بات ہے. وجمع مذکر سالم کیا ہے؟ ما دل علی اکثر من اثنین، جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، بزیادت واو و نون فی حالت الرفع، جب وہ فاعل ہوگا تو واو نون کے اضافے کے ساتھ، اگر وہ مفعول یا مجرور ہوگا تو یا اور نون کے اضافے کے ساتھ. وجمع المؤنث سالم ما دل علی اکثر من اثنتین، اثنتین، دو عورتوں یا دو چیزوں سے جو مؤنث ہیں اس سے زیادہ پر دلالت کرے، بزیادت الف و تاء فی آخرہ، الف اور تا کی زیادتی کے ساتھ اس کے اخیر میں، تو یہ مؤنث سالم، مذکر سالم، اور وہ جمع تکسیر. اب التمرین الاول، عین، تعین کریں، فی القطعۃ الآتیہ، یہ آئندہ جو قطعہ ہے یا جو عبارت کا ایک ٹکڑا ہے، فقرہ ہے، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تکسیر، سب بیان کریں. تو کانا ملوک المصریین، ٹھیک ہے، ملوک جمع ملک، ملک ملوک، دیکھو واو کا اضافہ ہوا، جس طرح رجل رجال میں الف کا اضافہ، یہاں واو کا اضافہ ہوا ہے. اصل میں کیا ہے؟
ملک، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملوک بہت سارے، تو یہ تکثیر ہے کیونکہ اس کی مفرد والی صورت جمع میں برقرار نہیں رہی۔ اسی طرح قدما کس کی جمع ہے؟ قدیم کی، قدیم قدیمانی قدما، تو قدیم میں یا، اب یہاں پر یا نہیں ہے جمع میں، تو یہ بھی جمع تکثیر ہے۔ اسی طرح معبد معابد، یہ بھی جمع تکثیر ہے۔ اسی طرح سور، سورتن سور، یہ بھی جمع تکثیر ہے۔ تو اسی طرح احباب تمام عبارت کو پڑھ، والرسوم رسم کی جمع ہے اور یہ بھی جمع تکثیر ہے۔ اسی طرح وقائع جمع واقعہ، یہ بھی جمع تکثیر ہے۔ تواریخ جمع تاریخ، کیونکہ اخیر میں واو اور نون یا الف اور تا کا اضافہ نہیں ہے بلکہ درمیان میں اضافہ ہوا واو کا، تواریخ، تو یہ جمع تکثیر کہلائے گا۔ اسی طرح اب احباب تمام کو پڑھ کے پھر دیکھیں، اب دیکھیں وہ یحرولون طالبین، طالبین یہ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ طالبن طالبانی طالبون یا طالبین یہ حالت نسبی میں ہے، حال ہے، تو اسی طرح یہ جمع مذکر سالم ہوا۔ تمرین ثانی، اجمع المفردات، ان مفردات کو جمع بنائیے، تناسبها جموعاً تناسبها، ایسے جمع جو اس کے مناسب ہیں۔ اب فاطمتن یہ مفرد ہے، فاطمتانی اور اس کا جمع ہے فاطمات، فاطمات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہوا کیونکہ آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہوا، درمیان میں نہیں ہوا۔ مغارات بھی اسی طرح ہے۔ عمود مفرد ہے، اعمدۃ اعمدہ، کیونکہ عمودات ہوتا تو یہ جمع مؤنث سالم ہوتا، اس کی جمع اعمدۃ تو یہ جمع تکسیر ہے کیونکہ اس میں کسر واقع ہو گیا۔ بستان مفرد ہے، جمع بساتین، اب سین کے بعد الف آ گیا درمیان میں، تو مفرد والی صورت جمع میں برقرار نہیں، اس لیے یہ جمع، اس کی جو جمع ہوگی وہ جمع تکسیر ہوگی۔ امید ہے کہ آپ احباب کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔